بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم بہنوں، زندگی ایک حقیقت میں امتحان ہے۔ ہم میں سے ہر انسان صبح سے شام تک فیصلوں کی ایک لمبی قطار طے کرتا ہے۔ ہر لمحہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کس عمل کو کرنا ہے اور کس چیز سے رک جانا ہے۔ یہ ہر فیصلہ یا تو ہمیں خیر کی طرف لے جاتا ہے یا شر کی طرف، اور یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر خیر اور شر کے لیے ایک دروازہ رکھا ہے، اور اس دروازے کو کھولنے کے لیے ایک چابی بھی بنائی ہے۔ اگر وہ خیر کی چابی ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ شر کی چابی ہمارے ہاتھ لگ جائے تو یہ راستہ ہمیں جہنم کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ یہ دنیا دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی امتحان گاہ ہے۔ کبھی غور کرو، ایک چھوٹا سا عمل انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایک سچا جملہ، ایک خلوص بری دعا، ایک نرم سی مسکراہٹ بندے کے نامہ اعمال میں ایسی روشنی بھر دیتی ہے کہ فرشتے بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ اور کبھی ایک جھوٹا لفظ، ایک لمحے کی غفلت، ایک غلط نگاہ انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ ہر خیر اور ہر شر کی ایک چابی ہے۔ جب وہ چابی ہاتھ میں آ جاتی ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے، اور اگر وہ چابی نہ ہو تو دروازہ بند رہتا ہے۔ مثال کے طور پر حج کی چابی احرام ہے۔ چاہے کوئی دنیا بھر کا سفر کر لے، لیکن اگر احرام نہ باندھے تو حج نہیں ہو سکتا۔ نیکی کی چابی سچائی ہے۔ جھوٹ کے ساتھ نیکی کیسے پروان چڑھ سکتی ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، جنت کی چابی توحید ہے۔ اگر توحید نہ ہو تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، تلاوت کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں سوچو، یہ زندگی حقیقت میں چابیوں کا کھیل ہے۔ جس کے ہاتھ میں خیر کی چابیاں آ گئی وہ دنیا و آخرت کا کامیاب انسان ہے، اور جس کے ہاتھ میں شر کی چابیاں لگ گئی وہ خسارے اور بربادی میں ڈوب گیا۔ حضرت حسن بن عرفہ رحم اللہ فرماتے ہیں، ہمیں اسماعیل بن عیاش نے روایت کی، انہوں نے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین سے، انہوں نے شہر بن حوشب سے، اور انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت وہب بن منبع سے روایت کیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ لیکن ہر چابی کے کچھ دانت یعنی پرزے ہوتے ہیں، بس اگر تم ایسی چابی لے کر آؤ جس میں دانت ہو تو دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا، اور اگر بغیر دانت کے چابی لائے تو تمہارے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی چابیاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ ابو شیخ نے حضرت یزید بن شجرہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے کہا کہ یقیناً تلوار جنت کی چابیاں ہیں، اور مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے جنت کے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ کیا میں تجھے جنت کے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مطلوب یعنی مقصد کے لیے ایک چابی مقرر فرمائی ہے جس سے وہ کھلتا ہے۔ چنانچہ نماز کی چابی طہارت یعنی پاکیزگی کو بنایا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی چابی طہارت ہے۔ تو یہ روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ اس فرمان سے معلوم ہوا کہ جنت کے دروازے تک رسائی کی اصل بنیاد اور سب سے بڑی شرط اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس پر ایمان ہے۔ انسان جتنی بھی نیکیاں کرے
اگر اس کے پاس توحید کا سرمایہ نہ ہو تو وہ نیکیاں اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ گویا کہ کلمہ طیبہ جنت کے دروازے کا پہلا تقاضا اور سب سے مضبوط سہارا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا، جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ اگرچہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس چابی کے کچھ دانت ہوتے ہیں، یعنی محض زبانی اقرار کافی نہیں، بلکہ اس اقرار کو عمل کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ جیسے ایک چابی اگر دانتوں کے بغیر ہو تو تالا نہیں کھول سکتی، اسی طرح کلمہ اگر اعمال صالح کے بغیر ہو تو جنت کے دروازے نہیں کھول سکتا۔ اس تشبیہ نے حقیقت کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح ایک اعرابی کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر مگر جامع جواب دیا کہ جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ ہے، تو اس سے ظاہر ہوا کہ جنت میں داخلے کی اصل بنیاد یہی کلمہ طیبہ ہے۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کلمے کے تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا لازم ہے۔ مزید ایک روایت میں یزید بن شجرہ نے فرمایا، تلوار جنت کی چابیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سربلندی، ظلم و باطل کے مقابلے میں جہاد فی سبیل اللہ بھی جنت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی ایمان اور توحید کے بعد جہاد فی سبیل اللہ بھی جنت کی کنجیوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے جنت کے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے بھائیو، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بندے کی کامیابی اور جنت کا حصول اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ طاقت و قوت کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مقصد اور عمل کے لیے ایک چابی مقرر فرمائی ہے۔ جیسے نماز کی چابی طہارت ہے، اگر طہارت نہ ہو تو نماز قبول نہیں۔ اسی طرح جنت کی چابی توحید ہے، اس کے بغیر جنت کا حصول ناممکن ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور میری محترم بہنوں، حج جیسی عظیم عبادت جو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے، اس کا آغاز احرام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چاہے کوئی لاکھوں روپے خرچ کرے، دنیا بھر کا سفر کرے، لیکن اگر احرام نہ باندھے تو حج کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ یہ اس کی عبادت کی چابی ہے۔ تو بھائیو سوچو، یہ احرام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی میں ہر عبادت کی ایک شرط، ایک دروازہ ہے، اگر وہ شرط پوری نہ ہو تو محنت ضائع ہے۔ احرام ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ دنیاوی زیب و زینت اتار کر ہم 2 چادروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ اعلان کریں کہ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری چوکٹ پر حاضر ہیں۔ دوسری چابی نیکی کی، اور وہ ہے سچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنۃ۔ تم ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو بھائیو، ہم میں سے کتنے ہیں جو چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی خرید و فروخت میں، کبھی رشتوں میں، کبھی دوستوں میں، لیکن یاد رکھو، جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر انجام میں بربادی ہے، اور سچائی بظاہر نقصان دکھاتی ہے مگر حقیقت میں وہ برکتوں کا خزانہ ہے۔ تو تیسری اور سب سے بڑی چابی ہے توحید۔ اگر توحید نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں۔ جنت کا دروازہ صرف اس کے لیے کھلے گا جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ تو بھائیو، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے تقاضے کہاں پورے کرتے ہیں؟ اگر دل میں دنیا کی محبت، مال کی غلامی، رشتہ داروں کا ڈر، اللہ کے خوف سے بڑھ گیا تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے توحید کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا ہے یا نہیں۔ چوتھی چابی ہے علم۔ علم انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کی چابی ہے اچھے سوال کرنا اور توجہ سے سننا۔ طلبہ اکثر سوال کرنے میں شرماتے ہیں
یا استاد کی بات کو سننے میں دل ہی نہیں لگاتے؟ یاد رکھو، جو شخص سوال نہیں کرتا وہ علم کے دروازے پر دستک نہیں دیتا، اور جو سننے کا سلیقہ نہیں سیکھتا اس کے علم میں برکت نہیں ہوتی۔ پانچویں چابی ہے صبر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بھائیو، دنیا میں کوئی کامیابی صبر کے بغیر نہیں ملتی۔ کسان بیج ڈالتا ہے، پھر صبر کرتا ہے، تب فصل اگتی ہے۔ طالب علم دن رات محنت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، پھر کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح دین میں بھی مشکلات آئیں گی، گالیاں سننے پڑیں گی، قربانیاں دینی ہوں گی، لیکن جس نے صبر کیا اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی۔ چھٹی چابی ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو بھائیو، ہم میں کتنے ہیں جو ناشکری میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی رزق کم ہوا تو شکایت، کبھی بیماری آئی تو شکایت، کبھی حالات بدلے تو شکایت، شکایتوں میں ساری زندگی گزر رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ اور شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے راضی رہنا اور نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ تو ساتویں چابی ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے دوست اولیاء کیسے بنتے ہیں؟ صرف نماز یا ظاہری عبادت سے نہیں، بلکہ اللہ کا ذکر ہر وقت زبان پر، دل میں، عمل میں بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، اللہ کو جو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں یا مردہ؟ آج ہماری محفلوں میں سیاست ہے، دنیا ہے، کاروبار ہے، لیکن اللہ کا ذکر کہاں ہے؟ اگر ذکر ہوگا تو دل میں سکون آئے گا، رشتوں میں محبت آئے گی، اور زندگی میں برکت ہوگی۔ میرے عزیزو، ایمان کا مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں، ایمان کا اصل ذائقہ تب ملتا ہے جب بندہ اپنی عقل اور دل کو اللہ کی نشانیوں میں لگاتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو ذرا سوچئے، جب آپ آسمان پر چمکتے ستارے دیکھتے ہیں، جب سورج کی روشنی سے زمین جگمگاتی ہے، جب ایک قطرہ پانی سے انسان تخلیق پاتا ہے، تو یہ سب کس کی قدرت ہے؟ یہی غور و فکر ایمان کو جڑ سے مضبوط کرتا ہے، اور ایمان کی چابی یہ ہے کہ بندہ اپنی سوچ کو فضول باتوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں لگائے۔ اور ایمان ایک تحفہ ہے، ایک روشنی ہے جو اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کی چابی ہے غور و فکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا افلا یتدبرون، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ تو بھائیو، ایمان صرف زبانی کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز پر غور کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جب ایک پتے کے گرنے پر غور کرو تو سمجھ آتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ جب سورج کے طلوع اور غروب پر غور کرو تو یقین آتا ہے کہ یہ اپنے رب کے تابع ہے۔ ایمان کی چابی یہی ہے کہ انسان سوچے کہ میں کہاں سے آیا، میں کیوں آیا، اور مجھے کہاں جانا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے دل مردہ کیوں ہیں؟ کیونکہ مساجد بھری پڑی ہیں لیکن دل سکون سے خالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دل کو زندہ کرنے والی چابی چھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو زندہ کرنے کے 3 راز بتائے ہیں، غور سے سنیں۔ قرآن پر تدبر، صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم ہدایت ہے، نصیحت ہے، شفا ہے۔ اور تہجد کے وقت اللہ اپنے بندے کو آواز دیتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں معاف کر دوں؟ لیکن افسوس، ہم اس وقت سوتے رہتے ہیں۔ تیسرا، دل گناہوں کے بوجھ سے مردہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو دل میں روشنی بھر جاتی ہے۔ میرے عزیزو، دل کی زندگی کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، بس قرآن کو تھام لو، گناہوں سے بچو، تہجد کی دعا کو اپنا معمول بنا لو، پھر دیکھو دل کی روشنی کیسے بڑھتی ہے۔ تو بھائیو، دل مردہ ہو جائے تو جسم زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟
دل کو زندہ رکھنے کی 3 چابیاں، صرف تلاوت نہیں، غور و فکر۔ جب بندہ قرآن کو اس طرح پڑھے جیسے اللہ سے بات کر رہا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب آسمانی دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ تو بھائیو، یہ وقت ضائع نہ کرو، یہی وقت دل کو زندہ کرتا ہے۔ اور دل کو سب سے زیادہ جو زہر دیتا ہے وہ ہے گناہ، نگاہ کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ۔ جب بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو دل ہلکا، نرم اور زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فلاح یعنی کامیابی، اور اس کی چابی ہے تقوی۔ قرآن میں ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو بھائیو، کامیابی مال سے نہیں، شہرت سے نہیں، حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے دل کو گناہوں سے بچانے میں، یہی تقوی ہے۔ اور بہت پیاری بات ہے، دعا کی قبولیت کی چابی کیا ہے؟ تو دعا کی قبولیت کی چابی دعا ہے۔ ہم دعا ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن دعا صرف زبان سے نہیں، دعا دل سے مانگی جاتی ہے۔ جیسے ایک بچہ ماں کے سامنے روتا ہے تو ماں کا دل پگھل جاتا ہے، ایسے ہی بندہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تو عرش کا اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ یاد رکھنا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا مشکلات کے دروازے بند کر دیتی ہے، دعا ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ میرے بھائیو، دعا عبادت کی روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز عبادت ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کی چابی ہے دعا کرنا۔ عجیب لگتا ہے نا، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم دعا ہی نہیں مانگتے، اور اگر مانگتے ہیں تو دل نہیں لگاتے، ہاتھ تو اٹھا لیتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ تو بھائیو، دعا تب قبول ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے سامنے عاجزی سے کہے یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے۔ اللہ کو وہ دعا پسند ہے جو بندہ بار بار مانگے، آنسوؤں کے ساتھ مانگے، رات کے سناٹے میں مانگے۔ اللہ کو وہ دعا پسند ہے جو بندے کے دل کی گہرائی سے نکلے۔ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کے لیے صرف نماز کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو نفع پہنچانا بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ یاد رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تم پر برسے تو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی غریب کے آنسو پہنچ دو۔ بندوں پر رحم کرو گے تو اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ بھائیو، اللہ کی رحمت چاہیے نا، تو اس کی چابی ہے عبادت میں احسان اور بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور بندوں کو فائدہ پہنچانے کا مطلب ہے کسی کو علم دینا، کسی کو نفع پہنچانا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، کسی دکھی کے دکھ میں ساتھ دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ تو بھائیو، یہ ہے وہ چابیاں جو دل کو زندہ کرتی ہیں، ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور دعا کو قبول کراتی ہیں۔ اگر یہ چابیاں ہمارے پاس ہیں تو سمجھو کہ خیر کے دروازے کھلے ہیں، لیکن اگر یہ چابیاں ہماری ہاتھ سے نکل گئے تو پھر دل مردہ، دعا بے جان اور ایمان کمزور ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، آج کل لوگ کاروبار میں پریشان ہیں، نوکریاں نہیں ملتی، مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو قرآن نے رزق کی چابی کھول دی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ راستہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ استغفار کرے گا اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو بھائیو، رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ تقوی اور استغفار سے بھی کھلتا ہے۔ آج لوگ عزت کے لیے دنیاوی عہدوں، سیاست، دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یاد رکھو عزت اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور سب عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں، عزت کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ نماز قائم کرو، حلال کماؤ، سنتوں کو زندہ کرو، پھر دیکھو دنیا اور آخرت میں کیسی عزت ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی چابی غور و فکر ہے، دل کی زندگی کی چابی قرآن، دعا اور گناہوں سے بچنا ہے۔ دعا کی قبولیت کی چابی دعا ہی ہے، رحمت کی چابی دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، رزق کی چابی تقوی اور استغفار ہے، عزت کی چابی اطاعت الہی ہے۔ یہ سب چابیاں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے ہر خیر کے دروازے کے ساتھ ایک چابی رکھی ہے، بس ہمیں وہ چابی ہاتھ میں پکڑنی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم بہنوں، یاد رکھو، جسم کا سکون کھانے پینے اور آرام سے ہے، لیکن دل کا سکون اللہ کی یاد سے ہے۔ روح کی غذا دنیاوی سامان سے نہیں بلکہ قرآن، ذکر اور دعا سے ہے۔ اگر یہ دل زندہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر دل مردہ ہو گیا تو پھر زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں۔ میرے عزیز بھائی اور میری محترم بہنوں، جس طرح خیر کے دروازے ہیں اس طرح شر کے بھی دروازے ہیں۔ جیسے نیکیوں کی چابیاں ہیں ویسے ہی برائیوں کی بھی چابیاں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ خیر کا راستہ گھٹن ہے مگر اس کا انجام روشن ہے، جبکہ شر کا راستہ میٹھا لگتا ہے لیکن اس کا انجام اندھیرا ہے۔ آج ہم ان شر کی چابیوں پر بھی بات کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو جہنم کے راستے سے دور رکھ سکیں۔ تو بھائیو، سب سے بڑی چابی جو جہنم کے دروازے کو کھولتی ہے وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر بندہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں صاف ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جرم کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ ساتھ ہی جہنم کی دوسری بڑی چابی ہے تکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ یہ تکبر انسان کو عاجزی اور بندگی سے دور کر دیتا ہے اور براہ راست جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور بھائیو، تیسری بڑی چابی ہے غفلت۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا دل کو اندھا کر دیتا ہے، کانوں کو بہرا کر دیتا ہے اور روح کو مردہ کر دیتا ہے۔ جو شخص غفلت کی نیند میں ڈوبا رہتا ہے، نہ نماز کی فکر کرتا ہے، نہ قرآن کی طرف توجہ دیتا ہے، نہ ہی آخرت کو یاد رکھتا ہے، وہ آہستہ آہستہ جہنم کے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ شراب ایک ایسا زہر ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی ماں کہا ہے۔ شراب عقل کو چھین لیتی ہے، حیا کو ختم کر دیتی ہے اور انسان کو سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے اسے ہر گناہ کی چابی کہا گیا۔ تو بھائیو، آج ہمارے گھروں میں، موبائلوں میں، دکانوں میں، حتیٰ کہ شادیوں اور خوشی کے موقعوں پر گانے بجائے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو، گانا صرف وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ یہ زنا کی چابی ہے۔ یہ دل میں شہوت پیدا کرتا ہے، گناہ کی طرف کھینچتا ہے اور پاکیزگی کی روشنی چھین لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور ساز و آواز کو حلال سمجھیں گے۔ تو بھائیو، آج سب سے بڑا فتنہ ہے ناجائز تصویروں اور نظروں کا استعمال۔ ایک غلط نگاہ دل میں زہر بھر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے حکم دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ تو میرے بھائیو، کامیابی ہمیشہ محنت والوں کے قدم چومتی ہے اور ناکامی ہمیشہ ان کے پاس جاتی ہے جو سستی اور آرام پرستی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ بھی شر کی ایک چابی ہے۔ جب انسان کہتا ہے چھوڑو، کل کر لیں گے، تو دراصل وہ اپنی زندگی کے دروازے پر ناکامی کو بلا رہا ہوتا ہے۔ اور گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ دل پر داغ چھوڑتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کرے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، لیکن اگر گناہ پر گناہ کرتا جائے
تو وہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور یہی گناہ بالآخر کفر کی چابی بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں بتائی گئی: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ جھوٹ نفاق کی چابی ہے، یہ رشتے توڑ دیتا ہے، اعتماد ختم کر دیتا ہے، دل کو کالا کر دیتا ہے۔ تو بھائیو، ایک جھوٹ انسان کو کتنے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، کبھی سوچا؟ بخل اور حرص ایسی چابی ہے جو انسان کو قطع رحمی، ناجائز مال کمانے اور دوسروں کے حقوق کھانے تک لے جاتی ہے۔ بخل دل کو تنگ کر دیتا ہے، اور حرص کبھی سیر نہیں ہونے دیتی۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں بھی عذاب۔ اسی طرح بدعت کی چابی شریعت سے اعراض کرنا۔ تو میرے بھائیو، سب سے خطرناک چابی یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منہ موڑے، تو یہ بدعت اور گمراہی کے سارے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے مجھے قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں، میں اپنی عقل سے کافی ہوں، وہ دراصل اپنی بربادی کی چابی ہاتھ میں لے رہا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، یہ ہے وہ شر کی چابیاں جنہیں اگر ہم نے نہ پہچانا تو ہم خیر کے سارے دروازے کھولنے کے باوجود بھی جہنم کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو خیر کی چابیاں تھام لے اور شر کی چابیاں اپنے ہاتھ سے پھینک دے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے ہر دروازے کے ساتھ ایک چابی رکھی ہے۔ اگر بندہ خیر چاہتا ہے تو اس خیر کی چابی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، اگر بندہ شر سے بچنا چاہتا ہے تو اس شر کی چابی کو توڑ دے۔ حج کی چابی احرام ہے، نیکی کی چابی سچائی ہے، جنت کی چابی توحید ہے، علم کی چابی سوال اور سننے کا ادب ہے، کامیابی کی چابی صبر ہے، مزید نعمت کی چابی شکر ہے، ولایت و محبت کی چابی اللہ کا ذکر ہے، فلاح کی چابی تقوی ہے، دعا کی قبولیت کی چابی دعا ہی ہے، ایمان کی چابی غور و فکر ہے، دل کی زندگی کی چابی قرآن پر تدبر اور گناہوں سے بچنا ہے، رحمت کی چابی خدمت خلق ہے، رزق کی چابی تقوی اور استغفار ہے، عزت کی چابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور ہر شر کی چابی دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں ہیں۔ یہ ہیں وہ ساری چابیاں جو انسان کے لیے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ قبرستان جا کر دیکھو، وہاں صرف بوڑھے نہیں بلکہ نوجوان، بچے، جوان لڑکیاں، ہر عمر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ دنیا کی یہ زندگی ایک خواب کی مانند ہے۔ جس دن آنکھ کھلے گی، قبر میں جاگ آئے گی، اس دن پتہ چلے گا کہ اصل زندگی تو آخرت ہے۔ وہاں مال نہیں پوچھا جائے گا، وہاں دولت نہیں دیکھی جائے گی، وہاں صرف ایک سوال ہوگا: یہ زندگی کیسے گزاری؟ یہ چابیاں کس دروازے پر لگائی؟ خیر کے دروازے پر یا شر کے دروازے پر؟ تو میرے عزیزو، سوچو وہ دن جب قبر میں پہلا اندھیرا چھائے گا، جب رشتہ دار کاندھے سے جنازہ اتار کر مٹی ڈال دیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ اس وقت نہ بیوی ساتھ ہوگی، نہ بچے، نہ مال و دولت، صرف ہمارے اعمال ساتھ ہوں گے۔ تو وہ وقت ہمیں پکار رہا ہوگا: ابھی لوٹ آؤ، ابھی خیر کی چابیاں اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، کل کا کوئی یقین نہیں۔ کتنے دوست، کتنے بھائی اچانک دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے کہا ابھی تو وقت ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم نے دل کی زندگی کو قرآن سے نہ جوڑا، اگر ہم نے دعا کے دروازے کو نہ کھٹکھٹایا، اگر ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کے ذریعے عزت نہ ڈھونڈی، تو پھر کل پچھتاوا ہوگا اور وہاں کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور: یا اللہ، ہمیں خیر کی ساری چابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں توحید کی چابی سے جنت کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ، ہمیں نیکی میں سچائی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے دل کو قرآن کی روشنی سے زندہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا، صبر و شکر کی دولت دے دے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔
ہماری تقدیروں کو نیک تقدیر بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کا سایہ دے، ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ عزت صرف اپنی اطاعت میں دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ کرام عزیز و اقارب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ جن بھائیوں بہنوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا پہلا قدم جنت کی طرف ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔